12 ربیع الاول کا خاص وظیفہ اور اس کی اہمیت۔ 12 ربیع الاول کا دن اسلامی تاریخ میں ایک نہایت ہی اہم اور برکت والا دن ہے، کیونکہ اسی دن ہمارے آقا اور مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ دن رحمتوں اور برکتوں کا دن ہے، جسے اہل ایمان خوشی، عقیدت اور شکر کے ساتھ مناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی نسبت سے اس دن کی روحانی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام اور اولیاء نے اس دن خصوصی عبادات، اذکار اور وظائف کی تاکید فرمائی، تاکہ بندہ اپنے دل کو مزید منور کرے، ایمان کو مضبوط بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کو تازہ کرے۔ 12 ربیع الاول کو خاص طور پر کثرت سے درود سلام پڑھنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کیونکہ یہ عمل براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اور بندے کو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کرتا ہے۔ اہل دل اور بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ اس دن خصوصی نوافل اور اذکار ادا کرتے ہیں۔ سب سے افضل وظیفہ یہی ہے کہ بندہ صبح و شام کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی یا درود پاک کی کسی بھی صورت کو ہزاروں بار پڑھنے کا اہتمام کرے۔ درود شریف نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ ہے، بلکہ یہ دل کی صفائی، مشکلات کے حل اور گناہوں کی مغفرت کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ جو شخص 12 ربیع الاول کے دن صدقے دل سے درود شریف پڑھتا ہے، اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے اور دنیا آخرت کی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اس دن کا ایک اور خاص عمل یہ ہے کہ بعد نماز عشاء یا نماز فجر بندہ تنہائی میں بیٹھ کر 11 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو ایصال ثواب کرے۔ یہ عمل روحانی سکون، دلی اطمینان اور ہر قسم کی حاجت پوری کرنے کا ذریعہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ صدقہ و خیرات دینا بھی اس دن کی خاص سنتوں میں شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی خوشی مناتے وقت اگر کوئی غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کو کھانا کھلائے یا ان کی مدد کرے تو یہ عمل اللہ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ ہے۔ اس سے نہ صرف حاجات پوری ہوتی ہے بلکہ رزق میں کشادگی اور برکت بھی نصیب ہوتی ہے۔ بعض اولیاء کرام نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جو شخص 12 ربیع الاول کی رات یا دن میں سورہ اخلاص 1200 مرتبہ پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ کرے، اس کے دل میں نور ایمان بڑھتا ہے اور اس کے گھر سے نحوست اور تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض مشائخ نے یہ وظیفہ بتایا ہے کہ 12 ربیع الاول کو نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل نیت حاجت پڑھ کر 313 مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد اور ساتھ 313 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بڑی سے بڑی مشکل کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس دن کا ایک خاص پیغام یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کو ذکر، درود کی محفلوں سے روشن کریں۔ چراغاں اور سجاوٹ کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ دل اور گھروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور کیا جائے۔ اس دن کی رات کو جاگنا، نفل عبادات کرنا اور کثرت کے ساتھ صلاۃ السلام پڑھنا نہایت فضیلت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور اس محبت کا تقاضا ہے کہ ہم 12 ربیع الاول کو نیکی، عبادت، ذکر، درود اور خیرات کے ساتھ منائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا خاص وظیفہ درود السلام کی کثرت، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ و خیرات، نفل عبادات ہیں۔ یہ دن صرف خوشی اور چراغاں کا نہیں بلکہ اپنے دلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بڑھنے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ہے۔ جو مسلمان اس دن کو عبادات، ذکر اور درود السلام سے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون، گھر کو برکت اور زندگی کو کامیابی سے بھر دے گا۔ 12 ربیع الاول ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ڈھالیں اور ان کے لائے ہوئے دین پر عمل کریں، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں۔ 12 ربیع الاول کے دن کے 10 وظائف۔ 12 ربیع الاول کا دن برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس دن خاص وظائف کے ذریعے نہ صرف روحانی سکون حاصل کیا جا سکتا ہے بلکہ دنیاوی حاجات بھی پوری ہوتی ہیں۔ کثرت درود شریف۔ سب سے افضل عمل اس دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، چاہے درود ابراہیمی ہو یا درود تنجینہ۔
ہزاروں مرتبہ پڑھنے کی کوشش کیجیے تاکہ دل منور ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو۔ نماز نفل شکرانہ۔ 12 ربیع الاول کی صبح یا رات کو 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کرنا چاہیں، اس سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور دل کو سکون عطا فرماتا ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت۔ اس دن سورہ یاسین 1 یا 3 مرتبہ تلاوت کرنا نہایت بابرکت ہے۔ ایصال ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا جائے تاکہ رحمت اور برکت کے دروازے کھل جائیں۔ سورہ اخلاص کا ورد۔ جو شخص اس دن سورہ اخلاص کو 1200 مرتبہ پڑھے، اس کے دل کو نور ایمان سے بھر دیا جاتا ہے اور گھر کی نحوست ختم ہو جاتی ہے۔ صدقہ و خیرات۔ میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں غریبوں، یتیموں اور محتاجوں کو کھانا کھلانا یا ان کی مالی مدد کرنا ایک عظیم وظیفہ ہے۔ یہ عمل برکت، رزق میں کشادگی اور مشکلات کے حل کا ذریعہ ہے۔ یا نبی السلام علیکہ کا ذکر۔ 12 ربیع الاول کی رات یا دن میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنا، خاص طور پر جہاں نبی سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ پڑھنا دل کو سکون دیتا ہے اور روح کو تازگی بخشتا ہے۔ یا رسول اللہ مدد۔ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر 313 مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد اور 7 درود پاک پڑھنا حاجات کے پورا ہونے کا مجرد وظیفہ ہے۔ محفل ذکر و درود۔ گھر میں اہل خانہ کے ساتھ مل کر محفل درود منعقد کرنا، چراغاں اور تلاوت نعت شریف پڑھنا بھی ایک خاص وظیفہ ہے جو دل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرتا ہے۔ توبہ و استغفار۔ اس دن کثرت کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا ورد کرنا گناہوں کی مغفرت اور دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ صلاۃ التسبیح۔ 12 ربیع الاول کے دن صلاۃ تسبیح پڑھنا بہت افضل ہے۔ یہ نماز نہ صرف روحانی ترقی کا ذریعہ ہے بلکہ اس سے گزشتہ اور آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ 10 وظائف اگر 12 ربیع الاول کے دن اہتمام کے ساتھ کیے جائیں تو بندہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بن جاتا ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن اور رات کے وظائف کی ترتیب۔ 12 ربیع الاول کے دن کے وظائف کو اوقات کے حساب سے کرنے سے زیادہ برکت اور آسانی ملتی ہے۔ یہاں دن اور رات کے لحاظ سے ترتیب وار وظائف دیے جا رہے ہیں۔ صبح نماز فجر کے بعد 2 رکعت نماز نفل شکرانہ۔ فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ کثرت درود شریف۔ کم از کم 1000 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک پڑھیں۔ سورہ یاسین کی تلاوت۔ ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں۔ دن کے اوقات اشراق تا اثر۔ سورہ اخلاص کا ورد۔ 1200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اگر ایک ساتھ نہ پڑھ سکیں تو دن بھر میں تقسیم کر لیں۔ صدقہ و خیرات۔ دن کے وقت غریبوں اور یتیموں کو کھانا کھلائیں یا کپڑے تقسیم کریں۔ محفل ذکر درود۔ گھر والوں یا دوستوں کے ساتھ مختصر محفل میلاد کریں، نعت درود پاک پڑھیں۔ عصر تا مغرب۔ کثرت استغفار۔ مغرب سے پہلے زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا ورد کریں۔ یا نبی السلام علیکہ۔ مغرب کے بعد دل سے درود سلام پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کریں۔ رات عشاء کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد۔ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، پھر 313 مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد اور 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اپنی حاجت مانگیں۔ صلاۃ التسبیح۔ رات کو وقت نکال کر صلاۃ التسبیح پڑھیں تاکہ گناہ معاف ہوں اور دلی سکون پائیں۔ اس ترتیب سے وظائف کرنے سے پورا دن اور رات عبادت، ذکر اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرے گی اور انسان اپنے دل اور گھر کو نور سے بھر سکتا ہے۔ جمعے کے دن یا حیو یا قیوم کا وظیفہ۔ جمعے کے دن یا حیو یا قیوم کی تسبیح اور سورہ کوثر پڑھتی ہوں تو غیبی فرشتے رزق دے کر چلے جاتے ہیں، گھر رزق اور دولت سے بھر جاتا ہے۔ سامعین سے وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیں
گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، رب کریم سے مانگی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ جو بندہ یہ عمل کرے گا اس کے گھر سے غربت اور محتاجی دور ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں انشاءاللہ ہر طرف سے سکون ہوگا، رزق کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر آپ ایک ایسی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو جس میں غربت، تنگ دستی نہ ہو، نہ پریشانیاں ہوں، تو جمعے کے دن پاک صاف ہوں، اچھا لباس پہنیں، مصلی بچھائیں اور یہ تسبیح پڑھ لیں۔ یہ وظائف سب کے لیے خوشیوں کا خزانہ ثابت ہوں گے۔ جب دکھ سختی کے ساتھ مسلط ہو جائیں، حاجات اور مقاصد میں کامیابی نہیں ملتی ہو، تو ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یا حیو اور یا قیوم اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، اور اللہ پاک کے ہر نام میں برکت ہی برکت ہے۔ یا حیو یا قیوم بہت ہی بابرکت ورد ہے۔ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو باکثرت سب لوگوں یا حیو یا قیوم پڑھیں تو انشاءاللہ سب آفتیں دور ہوں گی اور مشکلات حل ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ان ناموں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ یہ حضوری کیفیت رکھنے والے اللہ کے نام ہیں، ان کو صبح و شام میں ضرور پڑھ لیا کرو۔ ایک دفعہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم کو کوئی ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین ہو اور تمہارے رب کے نزدیک زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو زیادہ بلند کرنے والی ہو، اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہو؟ تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ ضرور فرمائیں۔ فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ اللہ پاک سے ڈرتے رہو، یہ تمام اعمال حسنہ کی بنیاد ہیں۔ عرض کیا کچھ اور فرمائیں۔ فرمایا قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، یہ اعمال دنیا میں تمہارے لیے روشنی کا ذریعہ ہوں گے، تمہارے ذکر کا باعث ہوں گے۔ عرض کیا کچھ اور ارشاد فرمائیں۔ پھر فرمایا غریبوں سے محبت رکھو اور ہمیشہ ایسے لوگوں کی طرف دیکھو جو مال اور مرتبے میں تم سے کم ہوں، ہمیشہ سچی بات کہو، دوسروں کے عیبوں سے صرف نظر کرو اور اپنی خطاؤں کو نگاہ میں رکھو۔ تو جمعے کے دن کی فضیلت سماعت فرما لیں۔ بالخصوص جمعہ اور باقی عام دنوں میں بھی آپ لوگوں نے یا حیو اور یا قیوم اور سورہ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے چاہا تو دل کی تمام مرادیں بڑھ لائیں گی اور غیبی جگہ سے رزق وسیع ملے گا۔ جمعۃ المبارک کے دن کی بے پناہ فضیلت ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو جب نماز کے لیے جمعے کے دن اذان دی جائے تو ذکر خدا یعنی خطبے کی طرف دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں بہترین دن جمعے کا ہے، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی جمعے کو جنت میں داخل کیے گئے اور اسی جمعے کو جنت سے باہر کیے گئے، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے حوالے سے فرمایا، اسی جمعے کو حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی خمیر کی گئی اور اس دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اسی دن سخت پکڑ ہوگی، اور اس دن کی آخری 3 ساعتوں میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی دعا اللہ پاک سے کی جائے تو وہ مستجاب ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کو اس جمعے کے دن یا جمعے کی رات موت آتی ہے تو اللہ پاک اس کو فتنہ قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھ لے، اول آخر میں سورہ فاتحہ 1 بار، آیت الکرسی 1 بار، سورہ فلق 25 بار پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار، سورہ اخلاص 1 بار اور سورہ فلق 20 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد سلام پھیر کر 5 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، ایسے شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لے گا اور اللہ پاک کا خواب میں دیدار نہیں کر لے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جمعے کے دن درود کثرت سے پڑھو، کیونکہ یہ دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے
کہ جو شخص جمعے کے دن یا رات میں سورۃ دخان پڑھے تو اس کے لیے اللہ پاک جنت میں گھر بنائے گا اور 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن صبح کی نماز جماعت سے ادا کی، پھر طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھ کر ذکر خدا کرتا رہا تو اس کو جنت الفردوس میں 70 درجے نصیب ہوں گے، اور جس سے جمعے کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو اس کو جنت الفردوس میں 500 منزلیں عطا ہوں گی۔ جمعے کے دن کا خاص وظیفہ۔ جب کوئی تنگ دستی کی مصیبت میں گرفتار ہو تو دل سے یہ عمل کرنا ہے، اللہ پاک کی نظر رحمت کا امیدوار رہنا ہے۔ اگر اعتقاد کامل ہو اور تسلسل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ غریبی سے نجات پا کر صاحب مال ہوں گے۔ جب یہ وظیفہ ختم ہو تو اللہ پاک کے حضور رو کر دعا کریں کہ یا اللہ، یا رزاقو یا فتاحو کا وظیفہ۔ آج آپ کے سامنے ملازمت، رزق اور کاروبار میں ترقی کا ایسا جامع اور مختصر وظیفہ بیان کروں گی، جو بندہ یہ عمل ہمیشہ کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کے اثرات قدم با قدم پر اس کی زندگی میں ظاہر ہوتے رہیں گے اور وہ ہر کام میں بآسانی ترقی کرتے اعلیٰ منصب پر پہنچ جاتا ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے، اور جب سورج طلوع ہو اس وقت تک یہ تسبیح جاری رکھیں۔ اس کے بعد نماز اشراق پڑھ لیں۔ اس عمل کے دوران میں نہ کسی سے بات کرنی ہے اور نہ اٹھ کر جانا ہے۔ خاص کر میرے بھائی مسجد میں بیٹھ کر ہر روز یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ ترقی کی منزلیں طے کرتے جائیں گے۔ آج کے دور میں ہر بندہ مہنگائی کا شکار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کی معاشی تنگ دستی دور ہو، اس کا ہاتھ کبھی تنگ نہ ہو۔ اگر آپ تعلیم یافتہ ہو اور اچھی ملازمت کی خواہش رکھتے ہو تو اللہ پاک کے 2 ناموں کا عمل کرنا ہے، انشاءاللہ ہر کام میں کامیابی ہوگی، بند راستے کھل جائیں گے۔ ملازمت میں ترقی کے لیے یا رزاقو کا وظیفہ۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار اور ملازمت میں ترقی ہو اور رزق میں اضافہ ہو، خاص کر ہمارے وہ بہن بھائی جو ملازمت پیشہ ہوں اور اپنے شعبے میں ملازمت کے دوران اونچے سے اونچے منصب پر فائز ہونا چاہتے ہوں اور ان کی ترقی میں کوئی رکاوٹ نہ آئے بلکہ وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے رہیں، تو اس کے لیے یا رزاقو کا وظیفہ کر لیں۔ یا رزاقو کا ذکر کیسے کریں؟ نماز فجر کے بعد کسی سے بات نہ کریں اور نماز اشراق تک اپنی جگہ بیٹھ کر اسم الہی یا رزاقو سورج نکلنے تک باقاعدہ پڑھتے رہیں۔ درمیان میں اپنی جگہ سے نہ اٹھیں اور نہ کسی سے بات کریں، بلکہ ذکر میں مشغول رہیں، اور جب نماز اشراق کا وقت ہو تو اشراق کی نماز ادا کریں۔ روزانہ اسی طرح آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اگر یہ عمل ہمیشہ کرتے رہے تو کامیاب ہوں گے، بآسانی ترقی کریں گے، رزق میں اضافہ ہوگا اور آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اسم الہی یا فتاحو کا وظیفہ۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں ناکامی کا سامنا ہے، اپنے مقاصد میں فتح یاب ہونا چاہتے ہیں، مشکلات اور پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے رب تعالیٰ کے صفاتی نام یا فتاحو کا وظیفہ کرنا ہے۔ بظاہر جس حاجت کا پورا ہونا ناممکن دکھائی دیتا ہو، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ہر تمنا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اسم الہی یا فتاحو پڑھنے کا طریقہ۔ نماز عشاء کے بعد اسم الہی یا فتاحو 489 مرتبہ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھ لیں، اور یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے اچھی طرح باوضو ہونا ہے، اور یہ وظیفہ اس وقت تک پابندی کے ساتھ کرتے رہیں جب تک مشکل حل نہ ہو اور ہر حاجت پوری نہ ہو۔ مشکل کے حل ہونے کے غیب سے اسباب پیدا ہوں گے۔ کم سے کم 3 ہفتوں تک اس عمل کو پابندی سے جاری رکھیں۔ ہر کام میں فتح یابی کا عمل۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے یا مقرر اور خطیب ہے یا کوئی کاروباری فرد ہے یا کوئی طالب علم ہے یا پھر کسی اور شعبے سے تعلق رکھتا ہو لیکن وہ اپنے کام میں کامیاب نہ ہی ہوتا اور نہ اس کے کام کو مرکزیت حاصل ہے اور نہ وہ ترقی کرتا ہے، تو ان کے لیے یہ بڑا مجرب عمل ہے جو باوضو حالت میں ہر روز نماز فجر کے بعد کرنا ہے۔ روزانہ نماز فجر کے بعد باوضو ہو کر اسم اللہ یا فتاحو 101 بار پڑھ لیں اور چند ہفتے یہ عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے مقبولیت میں اضافہ ہوگا اور بے حساب کامیابی آپ کو ملے گی۔ شرط یہ ہے یہ تسبیح ہمیشہ پابندی کے ساتھ کرتے رہیں۔ اس عمل کے دوران چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نماز پابندی سے پڑھنی ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، برائی سے بچنا ہے، درود پاک کو اور استغفار کو بکثرت پڑھنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، حسب حیثیت صدقہ و خیرات کرنا ہے اور وظائف کو مکمل توجہ سے پڑھنا ہے بلا ناغہ، کیونکہ استقلال کی دلیل کامیابی کی ضمانت ہے۔
نماز کا خاص خیال رکھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، نوافل پڑھیں گے، اور پھر آنکھوں میں آنسو لے کر ہاتھوں کو پھیلا کر رب کی بارگاہ میں جب سوال کریں گے تو انشاءاللہ ہر دعا مستجاب ہوگی اور زندگی بھر کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک کے ناموں کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ پوری ہوتی ہے، جو مانگا جائے وہ ملتا ہے۔ تو اسی یقین کو سامنے رکھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ آخر میں ہمارے لیے تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور مشکلات دور ہوں اور رزق نافع ملے۔